دی لونر فرنٹیئر، اسٹریٹجی، ریسورسز اور مسٹری۔ ذرا غور کیا جائے تو دہائیوں کی مکمل خاموشی کے بعد اچانک ایسا کیا ہوا کہ دنیا کی سب سے طاقتور ایجنسیاں ایک بار پھر چاند کی طرف دوڑ پڑی ہیں؟ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل یہی راز، حقیقتیں اور مستقبل کی حکمت عملیہ سمجھنے والے ہیں۔ تو چلیں سیدھا مدعے پر آتے ہیں۔ اب یہاں ایک بڑا ہی دلچسپ اور پراسرار سوال ذہن میں آتا ہے۔ بچپن سے ہم سب نے یہی سنا ہے نا کہ چاند پر تو صرف دھول اور بے جان پتھر ہیں۔ اگر واقعی وہاں کچھ بھی نہیں تو پھر ناسا، چین، روس اور بھارت جیسے ممالک پانی کی طرح اربوں ڈالر کیوں بہا رہے ہیں؟ آخر وہاں ایسا کیا چھپا ہے جو سب کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے؟ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ماضی میں جانا ہوگا۔ سال 1969، انسانی تاریخ کا ایک ایسا سنگ میل جسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ یہ وہ وقت تھا جب پوری دنیا کی نظریں ٹی وی سکرینز پر جمی تھیں، کیونکہ اپولو 11 مشن کے دوران انسان پہلی بار چاند کی سطح پر قدم رکھ رہا تھا۔ وہ جوش، وہ حیرت بالکل کسی جادو کی طرح تھا۔ اور نیل آرمسٹرانگ کے وہ تاریخی الفاظ آج بھی ہمارے کانوں میں گونجتے ہیں، ایک انسان کا چھوٹا قدم لیکن انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی چھلانگ۔ اس وقت چاند کے بارے میں یہی کہا گیا تھا کہ وہاں نہ ہوا ہے، نہ پانی اور نہ ہی زندگی کا کوئی نام و نشان، بس ایک مکمل خاموش اور مردہ دنیا۔ لیکن پھر ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ 1969 میں پہلا قدم، 1972 میں آخری مشن، اور پھر دہائیوں پر محیط ایک طویل ترین خاموشی، جسے ہم دی گیپ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کسی نے پلٹ کر چاند کی طرف دیکھا تک نہیں۔ اور اب آج کے دور میں اچانک ناسا کا آرٹمس پروگرام اور بھارت کے چندریان مشنز شہر سرخیوں میں ہیں۔ آخر اس اتنے بڑے بریک کی وجہ کیا تھی؟ اصل میں اس لمبی خاموشی کی وجہ بہت سیدھی سی تھی۔ 1972 کے بعد ٹیکنالوجی کی کمی اور خرچہ اتنا زیادہ تھا کہ اسے برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ یہ مشنز کوئی سستے تو ہوتے نہیں، اور پھر سرد جنگ یعنی کولڈ وار کے ختم ہونے کے بعد دنیا کی ترجیحات ہی یکسر بدل گئیں۔ وہ جو ایک خلائی دوڑ لگی ہوئی تھی نا، وہ بالکل ٹھنڈی پڑ گئی، اور یوں انسان کا چاند کا سفر کئی سالوں کے لیے رک گیا۔ سیکشن 1، انکورنگ لونر ریسورسز، یعنی چاند کے چھپے ہوئے خزانوں کی دریافت۔ اب یہ بات واقعی ہوش اڑا دینے والی ہے۔ چاند کے تاریک گڑھوں، خاص طور پر اس کے قطبی علاقوں میں جمی ہوئی برف ملنا، یہ ایک مکمل گیم چینجر ہے۔ اور یہاں صرف پینے کے پانی کی بات نہیں ہو رہی، اس برف سے آکسیجن نکالی جا سکتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اسے راکٹ فیول بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ چاند خلا میں ایک باقاعدہ گیس اسٹیشن بن سکتا ہے، جہاں سے مریخ یا اس سے بھی آگے کے سفر انتہائی کم قیمت میں ممکن ہو سکیں گے۔ اور کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ایک اور حیران کن چیز ہے جسے ہیلیم 3 کہا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ نایاب آئسوٹوپ زمین کے مقابلے میں چاند کی سطح پر بہت بڑی مقدار میں موجود ہے۔ یہ اتنا طاقتور ہے کہ اگر کل کو نیوکلیئر فیوژن انرجی کامیاب ہو جائے تو اس ہیلیم 3 کی تھوڑی سی مقدار بھی ہماری زمین کے توانائی کے تمام مسائل ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہی نا کہ مستقبل کی جنگیں شاید زمین کے ٹکڑوں پر نہیں بلکہ خلا کے ان انمول خزانوں پر لڑی جائیں گی۔ سیکشن 2، myths اینڈ conspiracy theories، چاند سے جڑے مشہور مفروضے اور سازشی نظریات۔ اب یہ تو انسانی فطرت ہے، جہاں راز ہوں اور ہماری پہنچ نہ ہو وہاں کہانیاں خود بخود بننے لگتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ایسی بھی شمار دھندلی تصاویر مل جائیں گی جنہیں دیکھ کر اجنبی ڈھانچوں یا فیک لینڈنگ کے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر سائنسی حقائق کی بات کریں تو وہ بالکل واضح ہیں۔ ماہرین ان تصاویر میں نظر آنے والی چیزوں کو محض کیمرے کے سائے قرار دیتے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت وہ لیزر ریفلیکٹرز ہیں جو چاند کی سطح پر چھوڑے گئے تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج بھی زمین سے لیزر کے ذریعے ان کی باقاعدہ پیمائش کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ڈارک سائیڈ آف دی مون والا مشہور مفروضہ تو سب نے ہی سنا ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ چاند کا ایک حصہ ہمیشہ گھپ اندھیرے میں رہتا ہے اور وہاں کچھ پراسرار چل رہا ہے۔ سائنس کے مطابق یہ صرف ایک متھ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مدار میں گھومنے کی وجہ سے چاند کا وہ حصہ ہمیں زمین سے نظر ضرور نہیں آتا، لیکن وہ ہمیشہ تاریک نہیں ہوتا۔ آج کے جدید سیٹلائٹس اس کی باقاعدگی سے تصویریں لیتے ہیں اور اس کا پورا نقشہ بھی تیار کیا جا چکا ہے۔ کوئی اندھیرا نہیں، بس ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ سیکشن 3، دی نیو اسپیس ریس،
خلا میں آگے نکلنے کی ایک بالکل نئی جنگ۔ بھلے ہی چاند پر کوئی خفیہ ایلین بیس نہ ملا ہو، لیکن وسائل اور طاقت کے لیے چاند پر قبضہ جمانے کی جو نئی دوڑ شروع ہوئی ہے وہ 100% حقیقی ہے۔ آج کی خلائی ریسرچ کا لیول ہی کچھ اور ہو چکا ہے۔ ناسا اپنے آرٹمس پروگرام کے ساتھ دھوم مچا رہا ہے، چین اپنا انٹرنیشنل مون ریسرچ اسٹیشن بنانے کی تیاری میں ہے، بھارت نے چندریان کے ذریعے کامیابی کی نئی تاریخ رقم کی ہے، اور روس بھی اس ریس میں دوبارہ شامل ہونے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ ہر بڑی طاقت کی بس یہی کوشش ہے کہ وہ خلا میں سب سے آگے رہے۔ اب کھیل صرف چاند پر جا کر وہاں جھنڈا گاڑ کر واپس آنے کا نہیں رہا، بالکل نہیں۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ اگلے 20 سے 30 سالوں کے اندر اندر چاند پر باقاعدہ اور مستقل انسانی بیسز اور ریسرچ سٹیشنز قائم کر دیے جائیں گے۔ یعنی چاند اب کوئی سائنس فکشن کا موضوع نہیں رہا، بلکہ یہ مستقبل میں انسان کی بقا اور ترقی کا ایک بہت ہی پریکٹیکل اور اہم حصہ بن چکا ہے۔ ان تمام کوششوں اور پانی کی طرح بہائے جانے والے کھربوں ڈالرز کا مقصد بالکل صاف ہے۔ جو قوم خلا پر اپنا غلبہ قائم کرے گی، وہی آنے والے وقت کی ٹیکنالوجی، جدید کمیونیکیشن اور انمول وسائل کو کنٹرول کرے گی۔ انسان اب صرف چاند کو ایکسپلور نہیں کر رہا، بلکہ وہ خلا کا کنٹرول حاصل کر کے آنے والی کئی صدیوں کے لیے اپنی جیو پولیٹیکل طاقت کو مضبوط کر رہا ہے۔ تو آخر میں یہ بڑا سوال ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے، کیا چاند اب بھی محض ایک خاموش اور بے جان پتھر ہے، یا پھر یہ ہماری آنے والی نسلوں کے مستقبل کی کلید ہے؟ شاید ہم ابھی تک اس کی پوری حقیقت سمجھ ہی نہیں پائے ہیں، لیکن ایک بات تو طے ہے، جو چیزیں آج ہمیں ایک راز یا کسی فلم کا سین لگتی ہیں، کل جب چاند پر انسانی بستیاں آباد ہوں گی تو وہی ہماری عام زندگی کی حقیقت بن جائیں گی۔